السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصلی لربک وانحر، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم سامعین، رب ذوالجلال کا یہ جتنا بھی ہم شکر کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پھر جمعے کی نماز کے لیے اس مسجد میں اکٹھا فرمایا۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے، اور درود و سلام پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس آیت مبارکہ پہ کچھ روشنی ڈالنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا انعامدار احمد مختار مدینہ تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بکشپنہ میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلامی مہینے میں یہ مہینہ آخری مہینہ ہے، جسے ہم قربانی کے مہینے سے یاد کرتے ہیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اس میں مسلمانوں کے لیے دو بہت بڑی خوشیاں ہیں اس مہینے میں۔ اول تو حج کا مہینہ، برکت کا مہینہ، خوشحالی کا مہینہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے۔ جو صاحب استطاعت ہے وہ اس مہینے میں حج کے لیے جاتے ہیں، کعبہ شریف کا دیدار کرتے ہیں، اپنی پیشانی کے آنکھوں سے مزدلفہ، مینا، عرفات، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، اور پھر خرامہ مدینے کے جانب بڑھ جاتے ہیں، اور گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر بڑھتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہی مہینہ ہے۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب عطا فرمائے۔ یہ تو پہلا ہے مسلمانوں کی خوشی، اور دوسری خوشی جو ہے وہ ہے قربانی، اثار، اپنے جان مال استطاعت کے مطابق رب کی بارگاہ میں قربانی اثار کر دینا۔ تو بہتر و مناسب میں سمجھا کہ بقرعید کا مہینہ چل رہا ہے، اور جو صاحب استطاعت ہے وہ اپنی طرف سے رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں گے، تو کچھ مسائل و مسائل اس حوالے سے بتا دیا جائے۔ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فصلی لربک وانحر، اللہ کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی ادا کیجیے، قربانی پیش کیجیے۔ یہ مہینہ آخری مہینہ ہے، اس مہینے میں اثار ہے، قربانی ہے،
اور آئندہ جو آنے والا مہینہ ہے فرسٹ منتھ محرم الحرام، اس میں بھی اظہار ہے، اس میں بھی قربانی ہے۔ اس مہینے میں بھی جان کی قربانی مانگی گئی تھی، آنے والے مہینے میں بھی جان کی قربانی دی گئی ہے۔ اس مہینے کی فدیہ ہزاروں ہزار سال بعد کربلا کے زمین میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کنبہ شریف خاندان کے ساتھ ادا کر دی ہے۔ جو فدیہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا باقی رہ گیا تھا، اسے 10ویں محرم الحرام عاشورہ کے دن کربلا کے زمین میں تپتی ہوئی ریت پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ادا کر دیا۔ اور یہ قوت، یہ جذبہ، یہ اثار ہر انسان کے اندر نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان اپنے بچے کی قربانی نہیں دے سکتا، ہر انسان اپنی جان کی قربانی نہیں دے سکتا۔ وہ اللہ کے چنندہ بندے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو اپنی جانوں کو رب کی بارگاہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خواب میں فرمایا قربانی پیش کرو۔ 8 تاریخ تھی، یہی ذی الحجہ کا مہینہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور 100 اونٹ مینا میں لے جا کر کے ذبح کرتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں 100 اونٹوں کو قربانی دے دیتے ہیں۔ 100 اونٹ سمجھ رہے نا؟ آج جیسے ہمارے پاس فراری ہے یا BMW ہے جتنے قیمت کے، ویسے اس زمانے میں اونٹ کی قیمت ہوا کرتی تھی، تو 100 اونٹ کا دام آپ لگا سکتے ہیں۔ ایک BMW کا اگر نکالا جائے تو 100 BMW، آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 اونٹ مینا میں لے جا کر کے ذبح کیے 8ویں ذی الحجہ کو، غور و فکر کر کے۔ پھر دوسری رات خواب دیکھے 9ویں کو، قربانی پیش کی ہے جو سب سے عزیز ہے، تو پہچان گئے، اسی لیے اسے یوم العرفہ کہا گیا ہے۔ 8ویں کو یوم الترویہ کہا گیا، پہچاننے والا دن، غور و فکر کرنے والا دن۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام غور و فکر کرتے رہے پورا دن۔ اور دوسری بار جب خواب دیکھے 9ویں ذی الحجہ کو، تو یوم العرفہ، عرفہ میں پہچاننا، پہچان گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر 100 اونٹ جا کر ذبح کیے۔ پھر تیسری رات خواب دیکھے، جو سب سے زیادہ عزیز، جو پیاری چیز ہے، اسے رب کی بارگاہ میں قربان کرو۔ اسے کہا گیا ہے یوم النحر، خون بہانے کا دن۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم النحر میں خون بہانے سے زیادہ کوئی چیز پسندیدہ رب کی بارگاہ میں نہیں ہے، چاہے وہ احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دے، احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دے، اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب خون بہانے میں ہے۔ اسی لیے اس کا نام رکھا گیا ہے یوم النحر، خون بہانے کا دن۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے 10ویں ذی الحجہ کو، اور اپنی اہلیہ محترمہ سے فرمائے کہ اسماعیل کو نہلا دو، نئے کپڑے پہنا دو، اسے میں اپنے دوست کے پاس ملاقات کے لیے لے کر جانا ہے۔ یہ تمام واقعات آپ لوگ سماعت فرما چکے ہیں۔ المختصر کہ وہاں جان حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹی کی قربانی کے لیے نکلے، جان کی فدیہ رب کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیوب ہر چیز جانتا ہے کہ ہمارا بندہ بہت کمزور ہے، ہمارا بندہ بہت کمزور ہے۔ اگر ہر ایک سے جان کی فدیہ مانگی جائے، اگر ہر ایک سے جان کی قربانی مانگی جائے تو وہ مکمل نہیں کر سکتا۔
یہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے جو رب کی رضا کے خاطر اپنے بیٹے، وہ بھی 90 سال کے بعد جو بچہ پیدا ہوا ہو، دنیا میں آیا ہو، کتنا دلارا، کتنا پیارا، کتنے لاڈ و پیار کے ساتھ اسے پالے پوسے ہوں گے۔ آج اگر شادی کے بعد 3 سال یا 5 سال کے بعد بچہ ہو تو اس کے لیے ہم کیا کیا نہیں کرتے کہ بہت جتن کے ساتھ، بہت منتوں کے بعد ہمارے گھر میں اولاد آئی ہوئی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام 90 سال کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام دنیا میں آئے تھے، اسے لے جا کر کے رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں۔ تو رب جانتا ہے حقیقت کہ میرا بندہ بہت کمزور ہے، ہر بندہ اپنے بچے کی قربانی پیش نہیں کر سکتا، ہر بندہ اپنی جان کی قربانی نہیں دے سکتا۔ وہ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو ننھا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی قربانی پیش کرتے ہیں۔ ہر آدمی امام حسین نہیں ہو سکتا، ہر آدمی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل نہیں ہو سکتا کہ اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں۔ تو جب چھری حلقوم میں چلائی جا رہی تھی، ابھی باقی تھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، جبرائیل دیکھ ابراہیم کیا کر رہا ہے، جا جلدی سے جنت سے میڈا لو اور اسماعیل کی جگہ رکھ دو، تاکہ آنے والے جتنے ہمارے بندے ہو آسانی سے ہماری بارگاہ میں قربانی پیش کر دے، آسانی سے قربانی پیش کر دے، اثار دے دے ہماری بارگاہ میں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت میں جاتے ہیں، مینڈا لیتے ہیں، اور جہاں اسماعیل علیہ السلام کو مذبح ذبح کرنے کے لیے لٹایا گیا تھا وہاں لا کر مینڈے کو رکھتے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا لیتے، چھری حلقوم میں چلتی ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈا ذبح ہو جاتا ہے۔ اب ہم آسانی سے اپنی استطاعت کے مطابق اس مہینے میں قربانی پیش کر سکتے ہیں، قربانی پیش کر سکتے ہیں رب کی بارگاہ میں۔ اس میں کچھ مسائل ہیں جسے ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ جب ہم جانور لیں تو بہترین جانور لیں جن کے بال بہت گھنے ہوں، بہت زیادہ بال ہو، جن کے سینگ ہو، آنکھ بہترین ہو، دیکھنے میں خوبصورت ہو، اس لیے کہ جن کی سینگ ٹوٹی ہو اس جانور کی قربانی نہیں ہے، لنگڑا ہو اس جانور کی قربانی نہیں ہے، کمزور ہو، لاغر ہو، بیمار ہو اس جانور کی قربانی نہیں ہے۔ تو ہم تندرست لیں، اچھا چچا لیں، خوبصورت دیکھنے میں ہو، بال جتنا زیادہ ہو اتنی ہی زیادہ بہتر۔ اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان قربانی کرنے کا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قربانی پیش کرتا ہے رب کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر ایک بال کے بدلے میں ثواب عطا کرتا ہے، ہر ایک بدلے، ہر ایک بال کے بدلے۔ تو جتنا گھنا بال ہوگا اتنی ثواب نیکیاں ہمیں عطا کی جائیں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قربانی کے دن آقا علیہ السلام اپنی رفت جگر شہزادی بیٹی دخترے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور یوں فرماتے فاطمہ قربان گاہ میں جاؤ، جہاں قربانی ہو رہی ہے وہاں جاؤ اور تم کھڑے ہو کر کے اپنی پریشانی کے آنکھوں سے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اپنے نام کے قربانی دے رہے ہیں، جن کی قربانی ہو رہی ہے وہ قربان گاہ میں کھڑا ہے اور حلال ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دے۔ اور زیادہ بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ اگر دعائیں یاد ہو قربانی خود کر سکتا تو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے جانور کو حلال کرے۔ سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ جسے یاد ہو دعائیں قربانی کی تو وہ اپنے ہاتھوں سے جانور کو حلال کرے۔
یہ سب سے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ نہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کر کے ابا حضور ہم قربان گاہ میں جا کر کے اپنے جانور کو دیکھیں گے اس میں کیا فائدہ ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بیٹی جگر ہوتا جس جانور کی قربانی کی جاتی ہے وہاں کھڑے رہو دیکھو اس کا قطرہ زمین میں خون کا قطرہ زمین میں گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تمام سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے خون کا قطرہ زمین میں گرنے سے پہلے. تو اپنے جانور کو اپنی آنکھوں سے دیکھو ذبح ہوتے ہوئے دیکھو. ایک مسئلہ اور گزشتہ عید الاضحیٰ میں بھی بتا چکا ہوں کیونکہ ذہن سے بات نکل جاتی ہے اس لیے دوبارہ بتا رہا ہوں کہ جب ذبح کرے حلال کرے تو چھری جو رہتی ہے دستہ وہ 2-3 لوگ پکڑ لیتے ہیں جن کے نام پہ قربانی ہو رہا وہ بھی پکڑتے ہیں اور جو مولوی صاحب گئے ہیں ذبح حلال کرنے وہ بھی پکڑتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جتنے لوگ چھری کو پکڑے سبوں کی زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر نکلنا چاہیے. اور اگر بسم اللہ اللہ اکبر کسی کی زبان سے یہ آواز نہیں نکلی یا نہیں بولا تو یہ بکرا ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا. اس مسئلے کو بالکل دھیان میں رکھیے گا. اس لیے بچوں کو مت پکڑائیے گا. بہت سے لوگ بچوں کو بھی پکڑا دیتے ہیں ہو سکتا ہے ان کی زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر نہ نکلے. تو جتنے لوگ بھی دستے کو پکڑیں گے یہ حلال کرتے ہوئے جتنے لوگ بھی پکڑیں گے سبوں کی زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر نکلنا چاہیے. اگر نہیں نکالیں گے تو وہ گوشت ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا. بہت نازک مسئلہ ہے. اس کو تو ذہن میں بیٹھا لیں آپ کہ آپ کو بسم اللہ اللہ اکبر بولیں گے. بکرے کو قربان گاہ لے جانے سے پہلے اس کو چارہ پانی دے. پیاسا ہے اسے پانی پلا دے. اچھی طریقے سے کھلا پلا دے. اب بکرے کے سامنے چاقو کو دھار نہ لگائے. بہت سے لوگ رہتے ہیں سامنے بکرا رہتا ہے اور اسی کے سامنے چالو ہو جاتا ہے. منع ہے. حلال کرنا ہمارے لیے جائز ہے قربانی دینا لیکن اب یہ نہیں کہ بکرے کے سامنے ہم چالو کر دیں چھریوں کو تیز کر دیں. اس سے آپ پرہیز کریں. بکرے کے سامنے چھری کو چاقو کو تیز نہ کریں. زیادہ بہتر ہوتا ہے ایسے جانور جو گھر میں پالا جاتا ہے لیکن جگہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم گھروں میں پال نہیں سکتے تو خرید کر لاتے ہیں. اس میں ہم اپنا سامان لگاتے ہیں. اس میں بھی ثواب ہے ایسی بات نہیں ہے. تو کم سے کم اگر آپ کے پاس جگہ ہے تو 10 دن پہلے بکرے کو ضرور گھر میں لائیں. جس جانور کو آپ ذبح کرنا اسے لائیں اور اسے ڈیلی نہلائیں. ہر دن اسے نہلائیں اور اسے اچھے سے چارہ کھلائیں تاکہ وہ آپ سے منوس ہو جائے. یعنی آپ سے تھوڑا دل لگ جائے اور آپ اس کی طرف دل لگائیں. اس لیے جب آپ اس سے محبت کریں گے اس سے محبت ہو جائے گی پھر جب آپ اس کو قربانی دیں گے تو اور بھی زیادہ ثواب آپ کو مزید ثواب ملے گا. تو اس سے آپ خوش ہو جائے اس سے محبت ہو جائے. اور جس جانور کو خرید کر لا رہے ہیں اسے مارے نہیں اسے محبت کریں. اپنے ہاتھوں سے چارہ کھلائیں نہلائیں اسے اور پہچان کے لیے کہ یہ قربانی کا جانور کچھ گلے میں ہار ہو رہا تاکہ تمام جانوروں سے وہ جانور دیکھنے میں الگ لگے کہ یہ جنتی جانور ہے. کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہو جائے گا جہنمی کو جہنمیوں کی طرف جہنم کی طرف جانے کا اعلان ہو جائے گا. جنتیوں کو جنت کی طرف جانے کا اعلان ہو جائے گا. تو اب اپنے جانوروں میں جسے وہ اپنے ہاتھ سے قربان کیا ہے وہ جانور پن ٹھن کے آ گیا وہ انسان اس کے اوپر سوار ہوگا اور پھر محشر میں وہ پھول جو بال سے بھی زیادہ باریک ہے. سمجھیے کیسا ہے ویڈیو. بال سے بھی زیادہ باریک ہے اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے اور اس کے نیچے جہنم ہے جسے ہم پرسرات کہتے ہیں. اس جانور میں بیٹھ کر کے ہمیں پرسرات پار کر دی ہے. تو جنتی جانور جسے ہم قربانی کر رہے ہیں اپنی طرف سے اس سے محبت کریں
اسے دیکھ بھال کر لے، لحیم سقیم لے، زیادہ بال والا لے، تاکہ دیکھنے میں ایک عظیم قسم کا لگے کہ یہ ایک الگ ہی جانور ہے، اس کا نمونہ ہی الگ ہے، الگ قسم کا، اس طریقے سے آپ لیں۔ دوسرا مسئلہ آپ کو بتاتا چلوں، زکوٰۃ دینے کے لیے 1 سال کا وقفہ رہتا ہے۔ 1 سال دیکھا جائے گا کہ ہمارے پاس 1 سال پورا کھانے پینے کے بعد اگر اتنا پیسہ آ گیا ہے جو 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کے برابر ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ قربانی کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ قربانی کا مسئلہ یہ ہے کہ جس دن سے قربانی واجب ہو گئی، یعنی 10 ذی الحجہ سے لے کر 12ویں ذی الحجہ تک 3 دن ہے، 10ویں 11ویں 12ویں، ان 3 دنوں میں اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ وہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا خرید سکتا ہے، تو اب اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ قربانی کرے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ 3 دن میں، پہلے دن نہیں، دوسرے دن، تیسرے دن، مغرب سے پہلے آدھا گھنٹہ، اگر مغرب ہونے میں 10 منٹ بھی باقی ایسا خرید کر ہم حلال کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ ہم 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا اس پیسے سے خرید سکتے، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے نام پہ قربانی دے، واجب ہے۔ اگر نہیں دے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ دوسری بات کہ گھروں میں بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں جن کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، ان کے پاس اتنے سامان ہے، اتنے پیسے ہیں، سونے ہیں یا چاندی ہے، جو استطاعت کے ان کا استطاعت ہے، صاحب حساب تک وہ پہنچ جائے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ 4 لوگ ہیں تو 1 بکرا خرید لیے اور کسی ایک کے نام پہ دے دیے، معاملہ ختم ہو گیا۔ تو جن کے نام سے قربانی ہوگی ان کے واجبات تو ختم ہو گئے، وہ تو ادا کر لیا، لیکن آج جو صاحب نصاب ہے جو وہ اپنے نام پہ نہیں کیے تو وہ گنہگار ہو گئے۔ تو جتنے فرد گھر میں ہیں اور جو صاحب نصاب ہے ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا تک وہ خرید سکتا ہے، تو اس کے اوپر واجب ہے قربانی پیش کرے، ان 3 دنوں میں قربانی پیش کرے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قربانی لاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کی طرف سے دیتے ہیں، فوت شدہ والدین یا پھر جو زندہ ہیں یا آقا علیہ السلام کے نام۔ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ قربانی دینے سے ہمارے آقا علیہ السلام ایک مینڈا لائے جن کی سینگیں بہت اچھی تھی، چت کپڑا مینڈا، دمبا، چت کپڑا دمبا، چت کپڑا، حدیث میں باضابطہ اس کا ہے، اور قربانی دیے اور بولے یہ میری اور میرے آل اور میری امت کی طرف سے ہے، یہ میرے آل اور میری امت کی طرف سے قربانی ہے۔ تو امت کو بھی چاہیے کہ آقا علیہ السلام کے نام پہ قربانی پیش کریں، لیکن مسئلہ سمجھ جائیے وہ کب قربانی پیش کریں گے کہ پہلے اپنے نام پہ قربانی دے کے، یہ ہمارے نام پہ واجب تو اپنا ہے نا، صاحب نصاب ہم ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علاوہ دیا ہے تو اب آپ بکرا خریدے، پھر آپ دادا کے نام پہ، دادی کے نام پہ، چچا چاچی، والدین، آقا علیہ السلام کے نام پہ، کسی کے نام پہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن پہلی قربانی جو ہو وہ اپنے نام پہ۔ اگر آپ اپنے نام پہ نہیں دیے، دوسروں کے نام پہ دیے تو آپ پھر گنہگار ہوں گے، اس لیے کہ آپ کے اوپر قربانی واجب تھی اور آپ نے قربانی پیش نہیں کی ہے، اور جو دوسرے کے نام پہ ہم قربانی دیتے ہیں وہ نفلی قربانی ہوتی ہے، نفلی قربانی۔ تو پہلے ہم اپنے نام پہ دیں گے، اس کے بعد پھر اللہ نے استطاعت دیا ہے تو آپ پورے خاندان کے نام سے دیجیے، آقا علیہ السلام کے نام سے دیجیے۔ قربانی جانور کے دینے کے بعد اس گوشت کو 3 حصہ کریں، ایک اپنے لیے رکھیں، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے، اگل بغل والوں کے لیے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ غریبوں کے لیے، خود بھی کھائیں، رشتہ داروں کو بھی کھلائیں اور غریبوں کو بھی کھلائیں، ان کا بھی حق ہے۔ اور دکھاوا نہ کرے، اللہ کو دکھاوا پسند نہیں ہے کہ ہم بکرا اتنے کے لائے، ہمارا سب سے اچھا ہے، اس لیے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رب کی بارگاہ میں نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ رب کی بارگاہ میں تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔
तुम्हारा अमल होगा। इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये जितने अमाल है हमारी नीयत के ऊपर दारोमदार है। जैसे नीयत रहेगी उसे अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाएगा और उसी अल्लाह तबारक व तआला नेकी और सवाब अता करेगा। तो 29 तारीख जुमेरात के दिन ईद उल अज़हा है और इंशाअल्लाह इस मस्जिद में 8:30 बजे जमात खड़ी हो जाए। आप 8:30 बजे से पहले आ जाए और नमाज पढ़े और फिर कुर्बानी पेश करें। कुर्बानी सूरह सादिक से चालू हो जाती है कुर्बानी देना और 12वीं तारीख यानी ज़िलहिज्जा की 12वीं तारीख मगरिब से पहले तक आप कुर्बानी कर सकते हैं। मसला इसमें दो, पहले दिन का मसला है 10वें ज़िलहिज्जा का कि अगर हम शहर में रहते हैं तो शहर में जुम्मे की नमाज, ईद की नमाज है, और अगर देहात में रहते हैं तो देहात में जुम्मे की नमाज, ईद की नमाज नहीं है। तो देहात वालों के लिए है कि फजर की नमाज पढ़ लेने के बाद सुबह सादिक तक कुर्बानी पेश कर दे, आपकी कुर्बानी कबूल हो जाए। लेकिन शहर वालों के लिए ये मसला नहीं है। शहर वालों के लिए मसला है कि जब तक आप ईद उल अज़हा की नमाज नहीं पढ़ेंगे उस वक्त तक आप कुर्बानी पेश नहीं कर सकते। अगर आप नमाज पढ़ने से पहले कुर्बानी दे दिए तो आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि ईद उल अज़हा के दिन मैं नमाज पढ़ने गया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा दे रहे थे। खुतबा खत्म होने के बाद मैं रसूल की बारगाह में पहुंचा और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी कुर्बानी पेश कर दिया, नमाज नहीं पढ़ा, अभी नमाज नहीं हुई। तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए, अबू दरदा तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं होगी, इसलिए तुमने नमाज से पहले कुर्बानी पेश कर दी है। ये देहात वालों के लिए मसला है कि इसलिए वहाँ नमाज नहीं है, देहातों में जुम्मे की वजह की नमाज नहीं है, तो वहाँ अगर कुर्बानी दे दे कुर्बानी पेश हो जाएगी। लेकिन शहर में जो लोग रहते हैं उस वक्त तक कुर्बानी ना दे जब तक वो नमाज ना पढ़ ले। अगर वो नमाज से पहले कुर्बानी करता है तो उसकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी, फिर से उसको दोबारा कुर्बानी करनी होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। इसका ऐलान है इज्तिमाई कुर्बानी फिर हिस्सा 1600 रुपया है। हमारे बागी साहब, मोहसिन साहब, नज़र आलम साहब के पास रशीद है। अगर जिनको इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लेना है 1600 रुपया है, तो आप इनसे रशीद ले लें और नाम लिखा लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी कुर्बानी दी जाएगी। मदरसा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ये जरी मरीज है ना, जरी मरीज है तो आकर कॉन्टेक्ट करें। अच्छा, ये कुर्बानी उड़ीसा में होगी। वमा अलैना अल बलाग व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह सभी लोग खड़े हो जाएं और अच्छे से सभी दुरूद कर ले खड़े होकर के।